میرے والد صاحب قبلہ بصیر صدیقی اردو انگریزی فارسی ادب کی پر یکساں گہین نگاہ رکھتے تھے اور ہر سے زبانوں میں یکساں روانی کے ساتھ نظم نثر میں قلم اٹھاتے ہیں۔ میں نے ان کے ساتھ شعر و ادب کا مطالعہ کیا اور ان کی صحبت سے سب کچھ حاصل کیا۔ بچپن اور انفان شباب میں مجھ کو اپنے دادا کا قرب حاصل رہا، جو فارسی اور عربی کے عالم جیت تھے اور پرگو قسم کے شاعر اور مقفع اردو لکھنے والے نثر نگار، اور اس معاشرے کے بزرگ تھے جو فارسی میں خط و کتابت کرنا داخل وضع سمجھتے تھے، اور ہمہ وقت چند بلند فکر خوش ذوق مصاحبوں کے ساتھ ادبی علمی بحث میں نظر آتے تھے، شاعری، طب، سپہگری اور مذہبیت کو معیار تمدن خیال کرتے تھے۔ مجھے اپنے والد کے فیض صحبت میں نذیر احمد، رتن ناتھ سرشار اور مہندی افادی وغیرہ کی نثر سے لگاؤ ہوا، اور اقبال، غالب، مومن میری شاعری سے غالب و مومن و میر کی شاعری سے والد صاحب قبلہ کے طرز فکر کے مطابق دلچسپی پیدا ہوئی۔ انفان شباب سے تقسیم میں ہند تک میں ڈاکٹر اندلیب شہزانی کی جلوت و خلوتی صحبتوں میں شریک رہا ہوں، اور میرے اندر تحریر میں لسانی احتیاطیں بڑی حد تک انہیں کی فیض صحبت سے پیدا ہوئیں۔ ساتھ ہی ساتھ بعض علمی و فنی عقیدے جو پشتہ پشت سے ایمان کی طرح ہم سب کے اندر جاگونی تھے، ان کی بہت سی موٹی موٹی سیدھی سادی عام فہم باتوں سے بدل گئے، اور پھر اقبال اور پریم چند میرے اندر بس کر رہ گئے۔ ممکن ہے کہ میرے بھاری اسٹائل پر آج کل بعض ناقدین اور قارئین کو اعتراض ہو، مگر میں مجبور ہوں۔ پہلی چیز تو یہ کہ میری فنی تربیت ہے، جس کی بنیادیں میرے اندر مذکور بعض طریقے سے جاگونی ہوئی ہیں، اور دوسری چیز میرا گھریلو تربیتی ماحول ہے، اور شاید اس سے بعض لوگ مشکل سے یقین کریں کہ جو زبان میں اپنی انشاء میں استعمال کرتا ہوں اور جس طرح کے ساتھ میں اپنے قلم سے اظہار خیال کرتا ہوں، تقریباً اسی سے میرے گھر کے اندر روزمرہ کی بول چال میں کام لیا جاتا ہے۔ میرے گھر کے جاہل خدمتگار اور نوکرانیاں، انائیں، مامائیں اور بعض حاضر باش منہ چڑھے کاشتکار تک بولتے وقت بے تکان روانی کے ساتھ فارسی عربی کی تراکیب نکالتے ہیں، اور جب جاڑوں کی لمبی راتوں اور برسات کے طویل دنوں میں چھوٹی بڑی ٹولیاں وہ اوقات گزاری کرنے کے لیے بیٹھ جاتی ہیں، تو ہمارے درمیان اور گھروں کی طرح گاندھی جناح ہندوستان، پاکستان، کشمیر، کوریا، چین، جاپان نہیں ہوتا۔ نہ دال آٹے کا بھاؤ اور لٹھے منمڑ کی گزوٹی ہوتی ہے، بلکہ بالعموم کوئی علمی مسئلہ زیر بحث ہوتا ہے، یا پھر شکاری مہم زیر غور ہوتی ہے۔ ہم سب بہن بھائیوں اور ان کے بچوں میں درجن بھر نئے پرانے گریجویٹ موجود ہیں، اور لڑکے لڑکیوں کو ایک سطح پر تعلیم دی گئی ہے، اور مختلف مکتب خیال کے لوگ ہیں، اور خواہ ہو یا نہ ہو مگر ہر ایک صاحب ذوق ضرور ہے، اور لڑکے تو لڑکے، لڑکیاں تو شکار میں دلچسپی لیتی ہیں اور بندوق چلانے میں قدرت رکھتی ہیں، اور جب کوئی تنقیدی یا تحقیقی موضوع زیر بحث آ جاتا ہے تو گھنٹوں روزانہ گرما گرم بحثیں چلتی رہتی ہیں، اور چونکہ ہر ایک اپنے اپنے نظریے کو ایمان کی طرح عزیز رکھتا ہے، اس لیے نسلی خون اور تربیتی ماحول کے تقاضے کے بموجب کبھی کبھی گفتگو تلخی کی حد تک جا پہنچتی ہے، اور شاید یہ معلوم کر کے متعجب ہوں کہ جو کچھ میں لکھتا ہوں وہ تمام کا تمام لکھنے کے دوران میرے اور میرے والد، میری بیگم، میرے بھائی بہنوں کے دماغ میں ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے، اور اس پر بحثیں اور تنقیدیں ہوتی ہیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ میں لکھتا ہوتا ہوں، میری بیگم پشت سے لگی پڑھتی جاتی ہیں، بچے اور بھائی بہن جو صبح پورا کرتا جاتا ہوں ہاتھ لے کے پڑھتے جاتے ہیں، اور شاید یہ لوگ یہ سن کر بھی چونک پڑیں کہ بعض چیزوں کے متعلق میں اپنے ان پڑھ مگر ذہین دیہاتی نوکروں سے اور حاضر باش کاشتکاروں تک سے مشورہ لے لیتا ہوں، اور کبھی کبھی ان سے بھی بڑے کام کی چیزیں مل جاتی ہیں۔ اپنی امی فکر استاد کے مطابق ہر ایک تعریف، نکتہ چینی اور تنقید کے ساتھ دلچسپی لیتا ہے، اور اس طرح میری کہانیاں تیار ہوتی ہیں، جو کبھی کبھی کثرت تعبیرات سے شاید بگڑ بھی جاتی ہوں، اور یہ خود نویس لکھتے وقت تو بات سینسر لگا ہوا ہے، لفظ تولا جا رہا ہے، تبیین تنسیق کی فرمائش ہو رہی ہے، اور بعض حضرات تو اسے سرے سے پیش کو دینے سے اختلاف کر رہے ہیں۔ میرے گھر کا ماحول مذہبی تھا، مگر ذرا ٹٹولیے تو ظاہر ہو جاتا تھا کہ مذہب کے پردے میں ساونتی روایات اور تھوڑی حد تک سامراجی سال لپٹے ہوئے ہیں۔ چنانچہ غمی، یوم عاشورہ
اور عید بقرعید وغیرہ مواقع پر خیرات و انعام کی دار و دہش اور لمبی چوڑی مہمان نوازیوں کا اظہار مقصود نظر ہوتا ہے، اور انہی ذرائع سے شدہ آمد قدیم اور دستور دہی واج الارض کے روایتی قانون کے زور سے کاشتکاروں سے زائد استحصال بھی کیا جاتا ہے، اور دوسرے ہاتھ سے قومی مذہبی کاموں میں فراغ دلی کے ساتھ چندے بھی دیے جاتے ہیں، اور تقریباً ہر کار خیر میں حتیٰ کہ مسجد و قبر تک کی تعمیر میں جاگیردارانہ تعلی ہم چشموں سے بازی لے جانے کا جذبہ کار فرما ہوتا ہے، اور بڑھ چڑھ کر روایات میں سنگ میل قائم کر کے دکھلانا مد نظر ہوتا ہے۔ کاشتکاروں سے مقدمے بازی کی نوبت تو کبھی آتی ہی نہیں، مگر خاندان میں بنی امام سے دیوانی کی مقدمے بازی کا جو سلسلہ سن 1919 سے شروع ہوا ہے، وہ دو مرتبہ پری کونسل تک پہنچنے کے باوجود ابھی تک بفضلی آج عدالت ابتدائی میں ہی ہے، اور خیر سے تیسری پشت میں چل رہا ہے۔ مرد تو شاید عادتاً نماز کیوں پنج وقتہ نمازی ہیں، لیکن مستورات سچے مذہبی جذبات سے صوم و صلات کی پابند ہیں۔ میرے والد مومن پرست اور غالب پسند قسم کے شاعر ہیں، اور اسی صدی کے اوائل سالوں کے علی گڑھ کے گریجویٹ۔ انہیں سن 1910 میں ایم اے اور پھر 10 سال بعد سن 20 میں ایل بی کیا، اور سب کچھ کرنے کے بعد کچھ نہ کیا۔ ساری عمر بھاری قسم کے مطالعے، شاعری اور شکار میں گزاری۔ میری بیوی میری بنت میرے تایا کی سب سے چھوٹی صاحبزادی ہیں، اور میں اپنے والد کا فرزند اکبر۔ میرے تایا اور میرے والد دونوں سگے بھائیوں کی عمر میں 20 سال کا فرق۔ خاندانی روایت کے مطابق پیدائش سے قبل ہی ان کے ساتھ میری منگنی ہو گئی تھی، اور ان کی والدہ یعنی میری خوش دامن اور تائی اماں میری والدہ کی پھوپھی تھیں، تو گویا ہم دونوں ایک ہی درخت کی دو شاخیں ہیں، ایک بڑی نرم و نازک ہری بھری اور دوسری ذرا مضبوط کھردری، اور ہم دونوں کی پرورش ایک ہی ماحول ایک ہی گھر کے اندر ہوئی ہے۔ انہیں میری آنکھ کھلتے ہی میرا بتایا گیا تھا، پھر بھی تو میری تو گانٹھ گانٹھ میں بل ہیں، اور بل تو نہ معلوم ان میں کتنے ہیں، مگر شاید بہت سیدھے سادے بل ہیں، اور وہ فجر سے لوٹ فجر تک علاوہ 5 7 وقت کی نمازیں اور پڑھ لیتی ہیں، اور یہاں بقرعید کی پڑھ کر پھر کی لوٹ عیدی نوبت آتی ہے۔ وہ گلستہ بوستہ سکندر نامہ اور مصنوی مولانا روم وغیرہ تک مکتب میں پڑھی ہیں، اور احادیث و کلام پاک کا ترجمہ سمجھنے کی شاید ناکام کوشش کی ہے، اور شاید اسی ناکامی کے سبب غیر معمول سنجیدہ بڑی تیکھی زوزرنج اور دیر فراموش ایک گناہ خشک اور بات بات میں لال پیلی ہو جانے والی واقع ہوئی ہیں، اور ہمیشہ سنجیدگی کے ساتھ بات کرنے کی زبردست لے کر دنیا میں آئی ہیں، اور یہاں کم از کم ان کی سنجیدہ بات کا سنجیدگی کے ساتھ جواب دینے کے لیے نطق کو الفاظیات نہیں ملا کرتے، یا شاید ہم لوگ ازدواجی زندگی کے 22 سال گزارنے کے بعد بھی ابھی اسی منزل میں نہیں پہنچ پائے ہیں جب میاں بیوی کے درمیان سنجیدہ بات آپ سے آپ ہونے لگتی ہے۔ گھر کے معاشی یا خاندان کے مجلسی معاملات میں کسی معمولی سے مسئلے پر جب وہ سنجیدگی کے ساتھ بات کرنے کی کوشش کرتی ہیں، اور اس کا جواب نہایت سطحی، بس اوقات لفظوں کو لٹ پھیر سے مزاحیہ پا کر چڑ جاتی ہیں، اور بڑی سنجیدگی کے ساتھ شکایت کرتی ہیں، اور پھر ان کی سنجیدگی پر میرا مزاح غالب آ جاتا ہے، اور بات تو اڑ جاتی ہے، اور میری غیر سنجیدگی کی شکایت باقی رہ جاتی ہے۔ البتہ اس مسلسل مذاق اور غیر سنجیدگی کی رست خیز میں دن میں ایک آدھ مرتبہ تھوڑی بہت جھڑپ بھی ہو جاتی ہے، جسے میں تو اسی دم بھول جاتا ہوں، وہ اللہ کی بندی دوسری جھڑپ تک یاد رکھتی ہیں، اور دوسری جھڑپ کے وقت اس کا حوالہ دیتی ہیں تو بات مجھے بھی یاد آ جاتی ہے۔ اسی لیے اکثر جھڑپوں کا خاتمہ بھی مذاق پر ہوتا ہے، اگرچہ وہ اس حوالے کے ذریعے میرے موڈ کو ضرب پہنچا کر مجھے سنجیدگی کے راستے پہ لگانا چاہتی ہیں۔ یہ جھڑپیں جیسے باریک باریک کانٹے ہیں جو گلچینی کرتے وقت کسی وقت انگلیوں میں چھو لیتے ہیں۔ ایک بات پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ خاندانی روایت میں نوکری کی تو درکنار کسب معاش کے لیے کسی بھی کر کا پشتوں سے سراغ نہ ملتا تھا، ورنہ اور تو کسی لائق تھا نہیں۔ یہ نیک بخت مجھ سے تھانے داری ضرور کرا کر چھوڑتی۔ ایک معمولی حیثیت کی دم توڑتی زرعی جائیداد وراثت کی قینچی سے کٹ چھٹ کے ہمارے حصے میں آئی ہے، کیونکہ ایک بڑی ذمہ داری کا جز ہے، لہذا اپنی تمام بڑی روایات پوری کی پوری ساتھ لائی ہے۔ بڑے اونچے مکان میں رہتے ہیں، جس کی بنیادیں سنا ہے جد امجد پاتال پر لگا گئے ہیں، اور کنگرے جن پر باوجود ایک مدت سے قلعین بھی نہیں ہوئی ہے اب تک میل بھر سے آسمان میں گھسے دکھائی دے پڑتے ہیں۔ محدود آمدنی اور لامحدود روایات،
خوان بڑھا، خوان پوش بڑھا، اور کھول کر دیکھا تو ایک ہی بڑھا۔ اب تو ساری بڑھائیاں اور تمام بلندیاں سر و کندھوں سے اتر کر جیسے کوئی کمر پر لٹ گئی ہیں اور دہرے ہوئے جا رہے ہیں، مگر گردن کا خم سنبھالے ہوئے ہیں اور دور سے تنے دکھائی پڑتے ہیں۔ اور سچ پوچھیے تو اب خواہ بچوں کی اعلیٰ تعلیم ہو، مہمانداری، وزیرداری، جو کچھ بھی ہے، ہر چیز کا مطمع نظر یہ ہے کہ دکان کی بلندی کے ساتھ پکوان کی پھیکے پن کا پردہ نہ فاش ہو، اور اس معاملے میں وہ بڑی ذکیل ہوتی جا رہی ہیں کہ سوانح حیات سے یہ سطریں حذف کر دی جائیں، خصوصاً لفظ مہمانداری تو بالکل ہی قرضت کر دیا جائے، البتہ زندگی لکھا رہے۔ وہ دنیا کا ہر کام صراط الخضر کی رہنمائی میں نکالنے کے قائل ہیں، اور عملی زندگی میں ہمیشہ کلیمی زیادہ وہ دنیا کا ہر کام صراط الخضر کی رہنمائی میں نکالنے کے قائل ہیں، اور یہاں عملی زندگی میں ہر کام میں کلیمی زیادہ اثا کو کارگر پایا ہے، مگر اس سب کا وجود ان کی سنجیدگی اور میری ہردہ گوئی، ان کی سقائیت تو میرے الہاد میں بڑا پیارا سمجھوتا ہے۔ اور ہمارا گھر پورا پچھم بہتی دھاروں کا پرسکون سنگم ہے، اور ان کے دل کا حال تو وہ جانے، اور وہ اقرار تو کاہے کو کریں گی، مگر مجھے ان کے ساتھ داخلی و خارجی ہر پہلو سے آج 22 سال بعد بھی وہی شخص ہے جو مائع اصل میں تھا، اور خدا کا شکر ہے کہ وہ اسے تسلیم بھی کرتی ہیں، اگرچہ ان کے مذہبی مشاغل اور گھڑی گھڑی نمازیں میری جنسی زندگی میں مخل بھی ہوتی ہیں، مگر میں حارج ہونا درکنار کبھی اس کا اظہار بھی نہیں کرتا ہوں۔ پھر بھی میرے شغل و شکار سے انہیں للہی بغض ہے، البتہ میرے آئے دن کی مہمانداریاں سنجیدگی کے ساتھ برداشت کرتی ہیں، اور چہرے پر تو شکن نہیں آتی، دل کا حال خدا جانے۔ میری ادبی سرگرمیوں میں بڑی دلچسپی لیتی ہیں، شعر پڑھنے سے تو معذور سی ہیں، مگر شعر سے لطف اندوز بھرپور ہو لیتی ہیں، اور میرے اس ادبی ذوق کی ہمت افزائی کر کے یہ کوشش کرتی ہیں کہ میں کہیں کا نہ رہوں، وہ صرف قلمی کا ہو رہا ہوں، اور ایاز قدر خود بے شناس میں کیا شاید آپ سب بھی اچھی طرح جانتے ہوں کہ کچھ قلم کا ہو سکتا ہوں۔ اور میرے شغل و شکار سے میری بیوی نالا ہیں، اور شاید میرے شکاری کہے جانے والے افسروں سے میں سنجیدہ پڑھنے والے قاری بور ہوں، مگر میں شکار کھیلنے اور کبھی کبھی شکاری کہانی لکھنے میں مجبور ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ میں اپنے اندر فطری طور پر ایک پریودہ کج لے کر آیا تھا، شاید یہ میرے طبقاتی ماحول کا تقاضا تھا۔ میرے شغل و شکار سے میری بیوی نالا ہیں، شاید میرے شکاری افسانوں سے میرے سنجیدہ پڑھنے والے قاری بور ہوں، مگر میں شکار کھیلنے اور کبھی کبھی شکاری کہانی لکھنے پر مجبور ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ میں اپنے اندر فطری طور پر ایک پہلو ذرا کج لے کر آیا تھا، اور شاید یہ میرے طبقاتی ماحول کا تقاضا تھا۔ مجھے یقین ہے کہ پیدائشی شاعر اور افسانہ نگار تو ضرور ہوں، ساتھ ہی ساتھ دوسرا پہلو میری فطرت کا یہ تھا کہ بچپن سے مزاج میں شوخی اور معصوم شرارت کا عنصر تھا، جو افسانہ نگاری کی جانب مائل ہو گیا۔ 20 سال کی عمر میں مجھے اپنے باپ کی معقول ذریعہ جائیداد کا نظام مل گیا، وہ بھی متقل نانی کی شکل میں۔ 20 سال کی عمر میں مجھے اپنے باپ کی معقول ذریعہ جائیداد کا نظام مل گیا، اور وہ بھی متقل نانی کی شکل میں۔ اسپورٹ سے روحانی لگاؤ ہے، میں خوبصورت عورتوں گزرتے دیکھ کر اپنی نگاہ پر قابو رکھ سکتا ہوں، مگر چمکتی اینٹ کی گھوڑی دیکھ کر میرے خون میں ہیجان پیدا ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ جیسے تیز و تند گھوڑا، آم سے لدا ہوا درخت اور تھیلیاں بھرتا ہوا بچہ دیکھ کر مجھ کو الہام سا ہوتا ہے۔ باغبانی کا شوق مجھ کو جنون کی حد تک تھا، آم کھانے سے زیادہ خود تراش کر کھلانے کا، اور پھر کھانے والے باتوں کی رائے معلوم کرنے میں مزہ آتا ہے۔ سن 31 سے سن 41 تک میں نے درجن بھر چھوٹے بڑے باغات نصب کیے۔ اپنے ہاتھ سے قلمیں باندھنا میرا محبوب مشغلہ ہے۔ باغبانی کا کتابی علم تو یوں ہی سا ہے، بس اتنا سمجھ لیجیے کہ باغبانی بھی ایک کتاب رموز باغبانی کے نام سے لکھ کر چھپنے کو بھیجی ہے، مگر عملی کام میں سخت سے سخت مزدور اور تیز سے تیز مالی سے بھی رہ جانے والا نہیں ہوں۔ میری زندگی شکار، باغبانی اور افسانہ نویسی کے ایک مثلث مساوی ساقین کے درمیان گزری ہے۔ مہینوں اور ہفتوں مجھ کو ایک شغل کا دورہ سا پڑتا ہے، اور شاید ایک مشغلے کا رد عمل دوسرا شغل اختیار کرنے میں مجبور کر دیتا ہے۔ گلستاں بوستاں، سکندر نامہ اور رقعت ابوالفضل تک پڑھایا گیا، فارسی میں خطوط نویسی تختی پر کرائی گئی، اور اردو جو کہ مادری زبان تھی لہذا بغیر پڑھائی مل گئی۔ پھر انگریزی کی ابتدائی تعلیم گھر پر دے کر مسوری کے کانوینٹ اسکول میں بھیج دیا گیا، مگر میں نے بچپن میں شوقیہ آرائش محفل، باغ و بہار، جملہ اردو مسنویات اور شاہنامہ، الف لیلا وغیرہ پڑھا۔ پھر رتن ناتھ سرشار،
مرزا رسوا، نذیر احمد وغیرہ کو بڑے شوق سے پڑھا، اور انگریزی میں استاد ہوتے ہی الیگزینڈر ڈوماس، رائڈر ہیگٹ کو بڑی دلچسپی دیکھا، پھر ایڈمنڈ برک، کارلائل، ایچ جی ویلس، جی ایچ لارنس وغیرہ کا سطحی مطالعہ کیا، شیکسپیئر کی مشہور ڈرامے پڑھے، پھر رسکن، فرائڈ، موپسان اور ٹالسٹائی اور ٹیگور وغیرہ کو دیکھا، اور آخر میں کارل مارکس کو سمجھنے کی ناکام کوشش کی، اور ہر زمانے میں اقبال اور پریم چند کا شہزائی بنا رہا۔ میں سمجھتا ہوں کہ میرے اندر ترقی پسند نظریے کی تخلیق اقبال کے افکار سے شروع ہوئی، اور اس کی تکمیل پریم چند کے انداز میں ہوئی، مگر شاید اپنی مخصوص طرز فکر اور استداد سے۔ ترقی پسند انجمن کے منشور کی دفعات سے نہیں۔ میں نے سن 31 سے باقاعدہ لکھنا شروع کیا، اور سن 32-33 میں اخبار ریاست دہلی میں چند مضامین ابو شاہد کے نام سے چھپوائے، اور رسالہ صوفی میں ایک افسانہ رہنما حقیقی عنوان سے پہلی مرتبہ اپنے اصلی نام سے چھپا۔ اس کے بعد میں لکھتا تو رہا، یا یوں کہیے کہ اپنے آپ کو لکھنے والا سمجھتا رہا، لکھ کر یاران طریقت کو ہزاراں تمطراق سناتا رہا، اور جھولی بھربردات پاتا رہا، فائلوں میں لپیٹ لپیٹ کر رکھتا رہا۔ میرا افسانہ سماج کا شکار، جو مولانا سرف الدین احمد نے سن 41 کے ادبی دنیا کے سالنامے میں چھاپا تھا، سن 32 میں لکھا گیا تھا۔ پھر منزل، جو شاید سن 42 میں چھپا، اسی سال کی تخلیق ہے، اور پریم چند کا ماحول مجھ سے بہت قریب نہ تھا، بلکہ میں اس کا ایک چلتا ہوا پرزہ ہوں، اور پریم چند کے افسانوں کا رنگین کردار۔ مجھے نیند بہت کم ہے، اور میں شکار کا رسیا ہوں، اور شکار کی جو تکان میرے اوپر، جو میرے اور سب ساتھیوں کے اوپر نشہ بن کر چلتی ہے، میرے اوپر اکثر بے خوابی اور کرب بن کر طاری ہوتی ہے۔ اور سن 32 سے لے کر اب تک میرے سال کے 8 مہینے جنگل اور دیہات میں کٹنے کا اوسط رہا ہے، اور ہر صبح ایک تازہ ہنگامہ آرائی میں نکلتی رہی ہے، اور ہر شام جنگل کی بھاوائیں میں غروب ہوئی ہے۔ شروع میں اس ماحول کے اندر میری نگاہ بجز شغیل شکار کے اور کسی جانب میں جاتی تھی، میرے شکار کے ساتھ ذمہ داری اور زراعتی فارم کی دیکھ بھال کا بھی بہانہ لگا رہتا ہے، اور جنگل کی بھنجاتی خاموش راتوں نے شکار کی تکان کے بعد بے خوابی میں پریم چند کی کہانیاں میری مسکن دوا تھیں، جنہیں پڑھ کر میں پچھلے پیر گھنٹے 2 گھنٹے کے لیے سو جاتا تھا، یہاں تک کہ اس دوا نے مجھے جو راتوں کو سکون مہیا کیا کرتی تھی، میرے دنوں میں بے خوابی پیدا کر دی۔ یہ تو دیہات میں شان نزول شکار اور شکار کے ساتھ ذمہ داری کی فارمنگ کی نگرانی کے سلسلے میں ہوتی تھی، مگر پریم چند کی کہانیوں نے میری نگاہ مخصوص زاویے سے دیہاتی زندگی کی جانب اٹھوائی، اور پھر اس میں اتنی دلچسپی پیدا ہوئی کہ واریانہ شوق سا ہو گیا۔ لیکن پریم چند کی کہانیاں کون نہیں پڑھتا، اور متاثر کون نہیں ہوتا؟ میں خواہ مجھے معلوم ہو یا نہ ہو، لیکن میرے اندر والے کو تو سن شعور پوچھتی علم ہو گیا تھا کہ صدیوں سے میرے عقل حلال، صدق مقال اور حق و لباد کی لفظی ترکیبوں میں بولتے ہوئے گھر کے اندر کسان کی گھسیٹ، لوٹ اور پیٹ کے ذریعے زندگی کی تمام قدریں چمک رہی ہیں، اور عشت قد حیات کے بربت کا ہر تار دکھیوں کی آہوں سے اقتصاب نغمہ کہتا چلا آ رہا ہے، اور کمزوروں کی نقاطیں زور میل بنی ہوئی ہیں۔ اور پھر پریم چند کی رہنمائی نے مفلسی کی ان تمام اندھیری راتوں کا پردہ مجھ پہ چاک کر دیا، جن کی اداس شامیں اپنی نکاح سے میرے گھر کے اندر سارے خندہ طلوع کیے ہوئے تھیں۔ اور اپنے پاس بہت کچھ منشی جی کا عطیہ ہے، جس نے اتنے سنگین روایتی ماحول میں میرے اندر ننگے بھوکے دیہاتیوں سے دلچسپی پیدا کی، جو انسیت کی حد تک پہنچی، اور ساتھ ہی ساتھ خود مجھ پر میرا پردہ فاش کیا۔ اور منشی جی تو صرف منشی تھے، نہ تو زمین دار تھے، نہ کسان، اور نہ خالص دیہاتی، مگر میں تو تینوں ہی چیزیں تھا۔ اور مجھے تو ایسا معلوم ہوا کہ جیسے منشی جی کی کہانیاں میری اپنی کہانیاں ہیں، اور شاید منشی جی کو ان میں اتنا لطف نہ آیا ہوگا جتنا مجھے پڑھ کر آیا۔ اور یہ میرے انفان شباب کی بات ہے، جس دور میں دلچسپی بڑی رنگین ہوتی ہے، اور کالی چیز بھی سرخ نظر آتی ہے، اور اس عمر کا اندھیرا بھی کنوار کی چاندنی دکھائی پڑتا ہے، اور پھر کمبخت نقوش